بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں شادی کے ایک فنکشن پر ایک دوست نے بڑی ایک مذاق کے انداز میں مجھ سے کہا کہ آپ کیا یہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، قیامت کے منظر دکھاتے ہیں، تو کوئی دنیا کی بات کیا کریں، کوئی سیاست کی بات کریں، الیکشن آ رہے ہیں الیکشن کی بات کیا کریں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ الیکشن کی بات میں الیکشن کے بعد کروں گا۔ تو کہنے لگے کہ الیکشن کی بات الیکشن کے بعد کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ کیا مقصد ہوگا اس کا۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے میرے دوست، میرے بات سننے والے الیکشن سے بدظن ہو جائیں، الیکشن سے نا امید ہو جائیں۔ تو اس لیے میں الیکشن کے بعد بات کروں گا۔ تو اب الیکشن ہو چکا ہے، تو اب میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں۔ اور وہ دل کی بات یہ ہے کہ اب یہ سب کو نظر آ گیا ہے کہ ہم آزاد قوم نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، محکوم ہیں۔ ہمارے جو کوئی رولز نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی یہاں پہ زندگی کا تحفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہم پر حکومت کر رہا ہے، کوئی ہمیں دبائے ہوئے ہے۔ اور یہ جو آزادی ہے یہ الیکشن سے ملنے والی نہیں ہے۔ آزادی اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے مل جائے۔ آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اکٹھے ہونا پڑتا ہے، اور یہ ہم کر نہیں سکتے۔ پھر لڑیں گے بھی کس سے؟ اپنوں سے لڑیں گے۔ اپنوں کے ہی تو غلام بنے بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنوں سے لڑیں اور ایک فساد کی فضا پیدا ہو۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ جو ہمارے اپنے جو ہمارے خلاف جو فیصلے دے رہے ہیں، جو ناانصافیاں نظر آ رہی ہیں، جو جو ظلم نظر آ رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے تو کر رہے ہیں، لیکن اصل فرعون وہ بھی نہیں ہے۔ اصل فرعون اس کے بھی پیچھے ہے، اور یہ فرعون کا نیکسٹ ورژن ہے، سمجھ لیجئے۔ یہ وہ دجال ہے، یہ وہ دجال ہے جس نے عراق کو تباہ کیا تھا، جس نے شام کو تباہ کیا تھا، جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، جو ہمارے بچوں کو مار رہا ہے۔ یہ وہ دجال ہے، اور اس دجال کا مقابلہ ہم آرام سے اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس سے آزادی ہم الیکشن سے نہیں حاصل کر سکتے۔ ہاں، ہمیں الیکشن سے کوئی بجلی سستی ہو جائے گی، کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا، کوئی تھوڑا ریلیف مل جائے گا، لیکن زندگی کا تحفظ ہمیں نہیں ملے گا، عزت ہمیں نہیں نصیب ہوگی، ہمیں زندگی جینے کا حق نہیں ملے گا اس فرعون سے۔ تو پھر سوال ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ پھر ایسے بیٹھا جائے، بیٹھے رہیں، کوئی کچھ نہ کریں؟ نہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں تو بولیں، بات کر سکتے ہیں، کریں، ہر فورم پر کریں۔ لیکن ایک کرنے کا کام جو ہے اس فرعون سے آزادی حاصل کرنے کا ایک کام، اور وہ ہے قرآن پاک سے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ہی بتایا ہے کہ جب انسان اتنا کمزور ہو جائے، فرعون اس وقت کا آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ لوگوں کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارا یہ حال تھا، ہم پر اسی طرح کے ظلم ہو رہے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا وہی حال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس بات کے، یعنی بعد، اور فرمایا، اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا۔ اس حکم کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ پوری آیت ہے، یہ سورہ یونس میں ہے آیت۔ اس میں فرمایا گیا کہ ہم نے وحی کیا موسیٰ اور اس کے بھائی کو کہ مصر میں ٹھہرے رہو۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کوئی پارٹی بناؤ، کوئی جلسے جلوس کرو، کوئی بغاوت کرو، کوئی فوج بناؤ، کوئی لڑائی کرو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ مصر میں رہو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو۔ اب اس بات کا بھی کیا مطلب ہوا کہ گھروں کو گرا کے قبلہ رخ تو نہیں کرنا تھا، کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ گھروں کو گراؤ اور پھر گھروں کو بناؤ، نہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں میں اپنا قبلہ سیٹ کرو، اپنا قبلہ درست کرو۔ تم فرعون کو نہیں مار سکتے، تم فرعون کو نہیں ہرا سکتے، اس سے نہیں لڑ سکتے، اس کو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو بدل دو، اپنے آپ کو بدلو، نماز شروع کر لو، اپنی حالت کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اور باقی کام اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ یعنی
جب اتنے کمزور ہو گئے ہو، یا یعنی جب فرق اتنا آ گیا ہے کہ تمہارے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی سکت نہیں ہے، تو پھر یہی فارمولہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو اور باقی کام اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ رب العزت پھر اس فرعون کو چاہے ڈبوئے یا زمین میں دھسائے یا اس کے دلوں کو بدل دے۔ رب تو دلوں پر بھی حکومت کرنے والا ہے نا، پروردگار تو رب دلوں کو بھی بدل سکتا ہے، کہ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو بدل دے، ان کے دلوں میں کوئی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ تو یہی گزارش ہے، میں اسی لیے ہر وقت قرآن پاک کی بات کرتا ہوں، اسی لیے ہر ویڈیو میں قرآن پاک ہی کی طرف بلاتا ہوں کہ اور کوئی حل نہیں ہے ہمارا۔ ہم فرعون کو نہیں بدل سکتے، اس سے نہیں لڑ سکتے، ہم ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بدل لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔